اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیے گئے تاریخی ذرائع کی روشنی میں ایک ایسے دور کا جائزہ لیں گے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ہم اس ڈرامائی سفر کا آغاز ایک ایسے معاشرے سے کریں گے جو شدید عدم مساوات کا شکار تھا۔ آئیے سیدھے سبرتے ہوئے طوفان کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا اسکرین پر موجود اس موازنے کو دیکھیں۔ ایک طرف مکہ کا وہ تاریک دور ہے جہاں ماخذ کے مطابق سچ بولنا یقین مانے ایک باقاعدہ جرم بن چکا تھا اور طاقتور لوگ کمزوروں کو بے دردی سے کچل رہے تھے، اور پھر اس کے بالکل برعکس یہ نیا انقلابی پیغام ابھرتا ہے، انصاف، سچائی اور توحید، یعنی ایک خدا کی عبادت کا پیغام۔ یہ محض کوئی عام سی دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل انقلاب تھا، اور اسے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ایک نظریہ کیسے معاشرے کی بوسیدہ بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب اس وقت کے معاشی ظلم کی شدت کا اندازہ ذرا اس ایک عدد سے لگائیے، 40 اوقیہ۔ تاریخی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک شخص پچھلے 5 سال سے مسلسل اپنی رقم ادا کر رہا تھا، لیکن اس ظالمانہ سودی نظام میں یہ قرض کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ بس ایک چھوٹی سی مگر واضح مثال ہے اس وقت کے حالات کی۔ ایسے سخت حالات میں ایک تاریخی نام سامنے آتا ہے، دارالارقم۔ یہ وہ خفیہ پناہ گاہ اور مرکز تھا جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے۔ سوچئے، ظلم اور جبر کے اس دور میں جب مکہ میں اسلام کا نام لینا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، تو یہ بالکل ابتدائی خفیہ ملاقاتیں اسی جگہ پر ہوتی تھیں۔ یہ پناہ گاہ ان کے لیے واقعی ایک محفوظ قلعے کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے باب کی طرف، اسلام کی کھلی دعوت، یعنی خفیہ محفلوں سے نکل کر اعلانیہ پیغام تک کا سفر۔ عرب معاشرے میں یا صباحہ دراصل ایک ایسا روایتی علام تھا جو صرف کسی بہت بڑے خطرے کی وارننگ دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نے قریش کو اسی پکار سے جمع کیا، اور کمال بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیغام دینے سے پہلے انہوں نے اپنی مکمل ایمانداری کی ساکھ کو مجمع کے سامنے رکھا، جسے سب نے متفقہ طور پر تسلیم کیا۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی پیغام سے زیادہ پیغام دینے والے کا اپنا کردار کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے سچائی کی اس کھلی دعوت کا رد عمل بھی بہت شدید آیا۔ ابو لہب کے تلخ اور گستاخانہ الفاظ تاریخ میں درج ہیں، اور ماخذ بتاتا ہے کہ اس شدید انکار کے جواب میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں جن میں ابو لہب کی مکمل تباہی اور ناکامی کی پیشن گوئی کی گئی، اور اس حوالے سے حیرت انگیز تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی موت تک کبھی بھی محض دکھاوے کے لیے ہی صحیح اس پیشن گوئی کو جھٹلا نہیں سکا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے باب کی طرف، قریش کا ظلم اور لالچ اور مخالفت میں آنے والی انتہائی شدت۔ جیسے جیسے یہ اعلانیہ دعوت پھیلی، مخالفت نے بھی شدید تشدد کا روپ لے لیا۔ یہ فہرست واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ پیغمبر جب سجدے میں ہوتے تو ان پر غلاظت ڈالی جاتی۔ حضرت ابوبکر کو کعبہ میں اس قدر مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود پر محض اس لیے بہیمانہ حملہ کیا گیا کہ وہ بلند آواز میں سورہ رحمان پڑھ رہے تھے۔ یہ تمام واقعات ابتدائی مسلمانوں کے ناقابل یقین حوصلے کو ظاہر کرتے ہیں، جب حق بات کہنا سیدھا اپنی جان دینے کے برابر تھا۔ جب یہ سارا دباؤ حد سے گزر گیا تو قریش کے کہنے پر ان کے چچا ابو طالب نے بھی انہیں اس دعوت سے رکنے کا مشورہ دیا، لیکن پھر تاریخ نے وہ اٹل اور طاقتور بیان سنا۔ پیغمبر نے واضح کیا کہ اگر یہ لوگ ان کے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دیں تو بھی وہ یہ راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بیان کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے ایک مکمل انکار تھا۔ اب جب ظلم اور دھمکیاں کام نہ آئیں تو قریش نے لالچ کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے یہ 3 بہت بڑی پیشکشیں کی: بے پناہ دولت، مکمل سرداری اور بادشاہت کا تاج۔ لیکن تاریخی حوالہ واضح کرتا ہے کہ ان تمام لالچوں کو سختی سے مسترد کر دیا گیا، اور جواب میں صرف قرآنی آیات پڑھی گئیں۔ یہ اس بات کی لاجواب مثال ہے کہ حق پر کھڑے رہنے والے کبھی اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں تیسرے باب پر، حبشہ کی طرف ہجرت، یعنی ظلم سے بچنے کے لیے سمندر پار پناہ کی تلاش۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ حالات مکہ میں اتنی تیزی سے برداشت سے باہر ہوئے کہ دار ارقم کی 3 سالہ خفیہ تبلیغ سے لے کر چوتھے سال کے کھلے اعلان اور پھر سیدھا 5ویں سال میں ہجرت کا انتہائی اسٹریٹجک فیصلہ کرنا پڑا۔ اور یہ ہجرت ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کی طرف کی گئی، کیونکہ ماخذ کے مطابق وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قریش بھی اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے سفارت کاری کا کھیل شروع کیا اور اپنے ہوشیار ترین سفیر حبشہ بھیج دیے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟
بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے پہلے قیمتی تحائف پیش کیے گئے، پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان مہاجرین نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، اور آخر میں بادشاہ کو اکسانے کے لیے الزام لگایا گیا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے حوالے سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو واپس مکہ لایا جائے۔ اس سب کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہمارا چوتھا باب ہے، نجاشی کے دربار میں ہونے والی ایک زبردست سفارتی مہاجرائی۔ اس بھرے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر نے ایک انتہائی شاندار دفاعی تقریر کی۔ اس قول میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے نہایت خوبصورتی اور منطق کے ساتھ اپنے تاریخ ماضی کا موازنہ اپنے نئے عقیدے کی سچائی، ایمانداری اور توحید کے ساتھ کیا۔ یہ واقعی ایک ماسٹر کلاس دفاع تھا جس نے دربار کا پورا ماحول ہی بدل دیا۔ اور پھر اس دربار کی بحث میں ایک انتہائی جذباتی لمحہ آتا ہے۔ بادشاہ مسلمانوں سے ان کے کلام کا نمونہ مانگتا ہے۔ حضرت جعفر سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ماخذ بیان کرتا ہے کہ ان آیات میں چھپی سچائی اور تاثیر ایسی تھی کہ بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور انہیں اس ملک میں مکمل سلامتی کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔ قریش کی تمام سازشیں اور رشوت ناکام ہو گئیں۔ بادشاہ نجاشی نے زمین سے ایک معمولی سی لکڑی اٹھائی اور قریش کے سفیروں کو دو ٹوک الفاظ میں یہ تاریخی جملہ کہا کہ اسلام اور عیسائیت کے بنیادی پیغامات میں اس لکڑی کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑی اور واضح سفارتی شکست تھی۔ یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں باب کی جانب، حضرت حمزہ کا ایمان لانا اور مکہ میں طاقت کا بدلتا ہوا توازن۔ اچھا، اس سے پہلے کہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کا ذکر ہو، تاریخ کے اوراق ہمیں ایک اور بہت دلچسپ خاموش واقعے کی طرف لے جاتے ہیں۔ قریش کے ایک انتہائی سخت گیر شخص یعنی حضرت عمر رات کے اندھیرے میں چھپ کے قرآن سنتے ہیں۔ وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ شخص شاید شاعر ہے، تو فوراً قرآنی آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق دراصل یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں اسلام کا بیج بویا جا چکا تھا۔ یہ آنے والے ایک بڑے طوفان کی خاموش ابتدا تھی۔ لیکن مکہ میں فوری تبدیلی ایک اور واقعے کی وجہ سے آئی۔ ابو جہل نے صفا پہاڑی کے قریب پیغمبر کو سر عام بہت برا بھلا کہا اور تکلیف پہنچائی۔ یہ سارا واقعہ ایک غلام عورت نے دیکھ لیا اور اس نے جا کر قریش کے مشہور اور انتہائی طاقتور شکاری یعنی قریش کے شیر حضرت حمزہ کو ساری تفصیل بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، حالات نے پلٹا کھایا۔ شدید خاندانی غیرت اور غصے کے عالم میں حضرت حمزہ اپنی کمان لیے سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کے سر پہ وار کیا اور بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ بھی اسی دین پر ہیں۔ اس ایک دھماکہ خیز اعلان نے پورے قریش کو سکتے میں ڈال دیا، کیونکہ اب مکہ کا سب سے طاقتور شخص اسلام کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام تک پہنچتے ہیں۔ یہ صورتحال یقیناً ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت حمزہ کے آنے سے قریش میں طاقت کا توازن تو بدلنا شروع ہو گیا، لیکن ذرا سوچئے، وہ بیج جو رات کے اندھیرے میں حضرت عمر کے دل میں بویا گیا تھا، وہ اٹھتا ہوا طوفان مستقبل کی تاریخ کا رخ کس طرح مکمل طور پر موڑنے والا تھا؟ یہ واقعی ایک ایسا دلچسپ سوال ہے جو ہم سب کو مزید جاننے کا تجسس دیتا ہے۔ اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔